کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اور میرا سورج جو ہے وہ اس کائنات کے سورج سے بہتر ہے۔ یہ اماں عائشہ کے اشعار ہیں، اور حضرت فاطمہ کے میں نے آپ کے سامنے اشعار پیش کیے۔ یہ تو انسانوں کے اشعار تھے، میں آپ کو ایک اور اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ اتنے حریص تھے، اب وقت نہیں ہے، کہ ایک بدوی شکاری شکار کر کے آ رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور بولا کہ تم کیوں نہیں میرے پہ ایمان لاتے، تم میری رسالت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بدوی نے کہا کہ ہاں کروں گا، ایک شرط پہ کروں گا۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا یہ جو مردار گو جو میں شکار کر کے لایا، گو ایک جانور ہوتا ہے عرب کے اندر، آپ نے دیکھا ہے بکرے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گائے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس نے ایسے ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر جب تک یہ مردار گو آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ جب بھی رسالت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات حرکت میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا وعدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا زب کے اندر سے آواز آئی لبیک و سعدی یا زین من واف یوم القیامہ، میں حاضر ہوں اے پکارنے والے، میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، اے قیامت کو دن کو مزین کرنے والے، پتا کیا کہتا ہے تو؟ وہ مردہ زب بولی۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ تو رسول رب العالمین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انت رسول رب العالمین، آپ تو اس کائنات کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا من فی السماء یرشو، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور جس کی کائنات پوری زمین کے اوپر جس کی بادشاہت ہے، وفی الارض طریقہ، وفی البحر طریقہ، اور جس نے سمندروں کے اندر راستوں کو بنایا، وفی الجنت رحمتہ، اور جس نے جنت کو رحمت کا مقام بنایا، وفی النار عقابہ، اور جس نے جہنم کو اپنی جو ہے ناراضگی کا مقام بنایا، وہ شخص اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہ اشعار تھے اس گو کے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے، پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، برکاتی صاحب نے آخر میں ایک بات بہت اچھی کی، انہوں نے کہا کہتے ہیں دل میں اگر حضور ہو، دل میں اگر حضور ہو، سرخم تیرا ضرور ہو، وہ عشق عشقی نہیں جس کا نہ کچھ ظہور ہو، وہ عشق عشقی نہیں جس کا نہ کچھ ظہور ہو۔ کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تمہاری سچی محبت ہے تو سچی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو اس کے لیے اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کی اداؤں سے، اس کے اخلاق سے، اس کی زندگی کو اپنانے سے جو ہے ہمیں بالکل اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک منٹ میں آخری بات اور کر دوں۔ کہتے ہیں حالی نے بڑی اچھی بات کی، خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے عرب سے، وہ آج پردیس میں غریب الغربا ہے، جو دین آیا تھا دنیا میں تفرقے مٹانے، خود اس دین میں آ کے تفرقہ پڑا ہے، جو دنیا کے اندر تمام کے تمام احترام انسانیت، وحدت انسانیت کا تصور پوری کائنات کے اندر جو دیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے آ کر کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو قبائل کے اندر بنایا یہ تعارف کے لیے بنایا۔ تو بات سمجھنے کی ہے، شاکر بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس کنٹری کے اندر خاص طور پر کیا ہم آج اپنے پاکستان کی حالت دیکھیں، آج ربیع الاول کے جتنے جلوس نکالے جاتے ہیں آج سے 20 سال پہلے نکالے جاتے تھے، آج جتنی مجلسیں جتنی محفلیں ہوتی ہیں آج سے 20 سال پہلے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ کرپشن پاکستان کے اندر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ناحق مال کھاتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ عبدالوہاب کا یہ پلاٹ ہے اور وہ لندن کے اندر رہتا ہے تو وہ اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہمارے شیعہ بھائیوں نے ایک رسم بنا لی کہ صرف اور صرف 10 دن محرم کے صرف اہل بیت کے تذکرے کرو اور ایک مجلس کا گھر کے اندر اہتمام کرو، اس کے بعد چاہے شراب کا کاروبار کرو چاہے سود کا کاروبار کرو، بالکل ٹھیک ہے، ہم سب بخشے بخشائے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ رسم تو نہ بن گئی؟
کیا یہ وہ رواج تو نہیں بن گیا کہ جس صرف ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جلسے صرف ان 10-12 دنوں کے اندر کر کے پھر کیا ہماری چھٹی ہے، پھر اگلے سال ربیع الاول کے اندر دیکھیں گے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر روز ہر آن، ہر گھڑی، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دن جو ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جلسے کرنے چاہیے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، آج ہم باطل کی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں نے اس وقت شکست دی باطل کو جب مسلمان ایک ہوئے. محمود غزنوی جو ہے، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ شیعہ سرداروں کے پاس گیا، ائمہ کے پاس گیا، اور جا کے اس نے اپنی پگڑی اٹھا کر ان کے سر کے نیچے رکھی اور کہا کہ بیت المقدس کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا اور خون بہا گیا. اور آج میں اور آپ جو ہے صرف شیعہ سنی مسئلے کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے باطل کا تسلط ختم کریں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک ہونا پڑے گا. اور جب وہ ایک ہوئے تو آپ دیکھیں کس طرح سے باطل کو وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا. آج ہم صرف مسجدوں کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے. مسجدوں میں مذاق بنتا ہے، یہاں پر جو ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، روزانہ کے جھگڑے ہیں. میرے بھائیوں، آپس میں بیٹھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہتے ہیں اسوہ رسول ہی باعث نجات ہے. وہ تو محبت کا درس دیتا ہے، وہ تو الفت کا درس دیتا ہے، وہ تو پیار کا درس دیتا ہے، وہ تو ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کا درس دیتا ہے. وہ تو ابو جہل کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے. وہ تو ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتا ہے، اس کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے. وہ نبی، اور اس نبی کے ہم نام لیوا ہوں اور ہمارا عمل یہ ہو کہ فوراً کسی کو کہہ کے جو ہے، اگر وہ بھائی نے کہہ ہی دیا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ پہلی دفعہ آیا. اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں نیکسٹ ٹائم ہمیشہ آؤں گا اور اس مسجد کے اندر بھی اس سلسلے کو قائم کروں گا. تو اس چیز کا تھوڑا سا وسعت قلبی، وسعت نظری کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.